Assalamu alaikum friends, I have one thing to discuss with you. Always remember, strong people always discuss ideas, and average mind always discuss events, and weak people always discuss about people. تو اس فارمولے کے ذریعے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کس مائنڈ سیٹ کے بندے ہیں. اگر آپ ہمیشہ لوگوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں تو اٹ مین کہ آپ جو ہے آپ کا مائنڈ لیول اس طرح کا میچور نہیں ہے, آپ ابھی جو ہے اممیچور ہیں. آپ ہمیشہ لوگوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں. جو بڑے مائنڈ کے بندے ہوتے ہیں جو وہ ہمیشہ آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں. اور دوسری ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک اقبال ذریعہ ہے کہ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں منافقت رکھنے سے بہتر ہے. حضرت علی پاک کا فرمان ہے, اللہ پاک جس بندے پر راضی ہوتا ہے اس کی زبان پر اپنا ذکر اور اس کے دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے. حضرت علی پاک کا فرمان ہے کہ درود پاک وہ واحد عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے. یہ ایک واحد عبادت ہے جو اگر آپ ریاکاری کی نیت سے بھی اگر کریں گے تو یہ فوراً قبول ہو جائے گی. واحد عبادت ہے درود پاک جو ریاکاری کے باوجود بھی اللہ کے ہاں اتنی ہی مقبول ہے. تو کوشش کیا کریں کہ درود پاک کا کثرت سے ذکر کیا کریں. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. اگر گناہ ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کر لو, کیونکہ نیکی جو ہوتی ہے وہ آپ کے گناہ کو مٹا دیتی ہے. کیونکہ اللہ پاک توبہ کرنے والے کو اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے کو پسند فرماتا ہے. اور ایک بات ہے کہ اگر آپ کا یقین اللہ پر مضبوط ہے تو آپ چاہے جتنی بھی بڑی مشکل آپ پر آ جائے کوئی بھی مشکل آپ کو ہرا نہیں سکتی. کیونکہ اگر آپ کا یقین اللہ پر ہے تو مشکل آپ کو ہمیشہ چھوٹی لگنی شروع ہو جائے گی. پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو کبھی ہرا نہیں سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی کبھی بھی اللہ پاک کے سامنے اس چیز کا گلہ شکوہ مت کریں کہ میری مشکل بڑی ہے. ہمیشہ اپنی مشکل کو بتائیں کہ میرا اللہ آپ سے بہت بڑا ہے. اظہر بھائی آپ ہمیں درود پاک کے تھوڑا سا مزید فضائل بتائیں, تھوڑا سا اس کو مزید ایلیبریٹ کریں. جی بھائیو, انشاءاللہ جب آپ لوگ درود پاک کی کثرت کریں گے تو جب ہم قبر میں جائیں گے, یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم مرتے ہی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے, تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور جب دکھائیں گے فرشتے تو ہم سے جب پوچھیں گے کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو ممکن ہے کہ درود پاک کی کثرت کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی بول دیں کہ انہیں ہم جانتے ہیں. کیونکہ جب ہم اتنی ہی درود پاک کی کثرت کریں گے تو اللہ کے رسول کے ہاں انشاءاللہ سرخرو ہو جائیں گے. اور جیسا کہ قرآن پاک کی آیت کا بھی مفہوم ہے کہ اے ایمان والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو, کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی پاک پر درود و سلام پیش کرتے ہیں. اور ایک اور بات, زندگی میں کبھی بھی جو چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے اس کا شکوہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس چیز پر صبر کریں. اور جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے, جو چیز آپ کے پاس موجود ہے, اس کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ پاک صبر اور شکر کرنے والوں کو اپنا عزیز رکھتا ہے, دوست رکھتا ہے. اس کا مفہوم ہے اللہ پاک صبر اور شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور ایک مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو زندگی میں یہ چیز آپ معمول بنا لیں, ہمیشہ صبر اور شکر کے ساتھ کام کرتے رہیں. انشاءاللہ گاڈ بلیس یو, اللہ پاک ضرور آپ کو کامیاب کرے گا. بہت شکریہ دوستو, السلام علیکم.